قصہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کو پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیفیں پہنچائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑایا۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تمہیں ماننے والے تو ہم سے بھی غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے پاس سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے بار بار انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کو پکار کر اے اللہ، ان پر عذاب بھیج، کیونکہ اب ان میں اور ان کی موجودگی میں آنے والی نسلوں میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں اور ایمان والوں اور جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو سوار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا، پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیٹے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ طوفان نے تمام نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان میں محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی اور طوفان کا پانی خشک ہو گیا۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں یعنی حضرت حازم، حضرت سام، حضرت یافت سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔